ایک عنوان ہے مقاصد قربانی۔ ادھر بازو جگہ بہت ہے، ادھر آ جائیے، یہ سائڈ میں سامنے آئیے یوسف بھائی، اور یوسف بھائی صاحب آگے آئیے ادھر۔ الحمدللہ وکفیٰ علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ و بذالک امرت و انا اول المسلمین۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم امیر مقامی و معاون عمرہ مقامی، چیئرمین زکوٰۃ سینٹر انڈیا اور خواتین کی ناظمہ، ضلعی ذمہ دار، جی آئی او کی صدر، یس آئی او کے صدر، بزرگوں، نوجوان بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 25 ذوالقعدہ ہے، 1443 ہجری۔ 5 دن کے بعد یا 4 دن کے بعد ذی الحجہ کا مہینے کا آغاز ہوگا۔ یہ ذی الحجہ کا مہینہ حج کا مہینہ ہے، جس میں پوری دنیا کے لوگ کعبۃ اللہ میں جمع ہو کر اللہ کی بڑائی اور کبریائی کا اظہار کرتے ہیں، اور ان کے عمل میں اللہ تعالیٰ پوری دنیا کے کونے کونے میں بسنے والے مسلمانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ اللہ کی بڑائی بیان کرنے کے آداب سکھائے، جسے ہم ایام تشریق کہتے ہیں اور تکبیرات تشریق ہم کہتے ہیں۔ 9 ذی الحجہ کی فجر سے 12 ذی الحجہ 13 ذی الحجہ کی عصر تک ہم ہر نماز کے بعد، فرض نماز کے بعد، 1 مرتبہ بآواز بلند تکبیر کہنا واجب ہے اور 3 مرتبہ کہنا سنت ہے۔ تو یہ ذی الحجہ کا مہینہ خدا کی بڑائی کے اظہار کا مہینہ ہے، خدا کی نعمتوں پر شکر کے بجا لانے کا مہینہ ہے، اور اس شکر کے اظہار کا مہینہ ہے۔ جہاں دعوے کرنے کا مہینہ ہے، وہیں دلیلیں پیش کرنے کا مہینہ ہے۔ پھر حاجی صاحبان جب عرفات سے لوٹتے ہیں تو 10 ذی الحجہ کو وہ جو یوم النحر کہلاتا ہے، اس دن قربانی انجام دیتے ہیں، اور اس قربانی کے عمل میں بھی اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کے صاحب نصاب لوگوں کو شامل کر لیا، اور دنیا کے کونے کونے میں قربانی ہوتی ہے۔ قربانی کی تاریخ اتنی ہی پرانی ہے جتنی انسانی تاریخ پرانی ہے۔ کلام اللہ ہمارے سامنے سورہ مائدہ میں قربانی کا وہ پہلا واقعہ پیش کرتا ہے جو جد امجد حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے
حابیل اور قابیل نے قربانی پیش کی تھی۔ حابیل کی قربانی ایک بہترین دمبے کی شکل میں تھی اور اس کے پیچھے تقویٰ تھا، تو آگ آئی اور اسے جلا کر اس بات جلا دی، جو اس بات کی علامت تھی کہ حابیل کی قربانی اللہ کے نزدیک قبول کی گئی، جبکہ قابیل کے پاس تقویٰ نہیں تھا۔ اس نے ناکارہ غلے کا ایک ڈھیر دے دیا تو آگ نے اسے نہیں جلایا۔ یہ اس بات کی علامت تھی کہ قابیل کی قربانی قبول نہیں ہوئی، کیونکہ اس کے پیچھے تقویٰ نہیں تھا۔ قربانی کلام پاک کہتا ہے سورہ حج میں کہ قربانی ہم نے ہر شریعت میں رکھی، ہر دور میں رکھی ہے۔ اس کی شکلیں اور اس کے شرائط الگ الگ ہو سکتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے قربانی کے عمل کو ہر نبی کی شریعت میں رکھا تھا۔ اب یہ قربانی جو ہم کرتے ہیں، یہ اسماعیل علیہ السلام کا فدیہ ہے، جسے قرآن نے اسلام، ایمان اور احسان کہا ہے۔ ابھی ہم نے درس قرآن سنا، اس میں ہم نے سورہ صافات کی آیات بھی تلاوت یہاں کی گئی اور اس کا ترجمہ بھی سنا، اس پر تشریح بھی آئی۔ وَتَرَكْنَاهُمْ فِي الْآخِرِينَ وَفَدَيْنَاهُ بِذَبْحٍ عَظِيمٍ إِنَّ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ وَتَرَكْنَاهُمْ فِي الْآخِرِينَ۔ تو یہ ایک بہت بڑے ذبح عظیم کا، یعنی اسماعیل علیہ السلام کی جان کا فدیہ ہے، جسے قرآن نے ایمان، اسلام اور احسان کی چوٹی بتایا ہے۔ اور سورہ صافات میں اسے کہا گیا کہ وَتَرَكْنَاهُمْ فِي الْآخِرِينَ۔ اللہ تعالیٰ کو یہ عمل اتنا بھایا، اتنا پسند آیا کہ جو اللہ تعالیٰ کو رب العالمین ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں اور اللہ اکبر کہتے ہیں، ایام تشریق میں تکبیرات لگاتے ہیں، ویسے لوگوں کو پر قربانی واجب ہے، صاحب نصاب پر۔ انہیں یہ دلیل قربانی دے کر دینا ہوگا کہ ہم اللہ کے فدائی ہیں، اللہ کے سپاہی ہیں۔ اس کو جاری اللہ تعالیٰ نے قیامت تک اس طرح کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے امت کے فداکاروں میں اسے جاری کر دیا، اور یہ قیامت تک انشاءاللہ جاری رہے گی۔ دنیا کی کوئی طاقت اسے نہیں روک سکتی۔ پوری تاریخ گواہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سنت کو ابراہیم علیہ السلام کی آپ کے ذریعے سے جاری کیا گیا، 1443 سال سے زائد عرصہ ہو گیا، وہ سنت جاری ہے اور انشاءاللہ تا قیامت جاری رہے گی۔ یہاں قربانی کے جو مقاصد ہیں، قربانی کے مقاصد میں سب سے پہلی چیز یہ کلام پاک بیان کرتا ہے، كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ یعنی ایک پہلا مقصد تو یہ ہے کہ شعائر اللہ، سورہ حج میں کہا گیا کہ یہ قربانی کے جو جانور تم لیتے ہو قربانی کی نیت سے، اسے پالتے ہو یا خریدتے ہو یا اسے ذبح گاہوں پر لاتے ہو اور ذبح کرنے کی نیت سے خریدے ہو، یہ سب شعائر اللہ ہیں، یعنی اللہ کی عبادت کی علامت ہیں۔ یہ پہلا مقصد ہے۔ شاعر اللہ یعنی اللہ کی عبادت یا اللہ کا نام جس سے منسوب ہو ویسی علامت، جیسے مساجد بھی اللہ کی شعائر میں سے ہیں،
اسی طرح وہ قربانی کا بکرا یا قربانی کا جانور سورہ حج میں کہا گیا کہ وہ شعائر اللہ ہیں، وہ اللہ کے نام پر ہیں۔ جس طرح غیر اللہ کچھ چیزوں کو چھوڑ کر اپنا یہ کرتے ہیں، اہل ایمان جگہ جگہ بتا دیں کہ یہ اللہ کی نشانی اور اللہ کی علامت ہے، اللہ کو ماننے والوں نے اسے خریدا ہے، اسے پالا ہے اللہ کے نام پر، اور قربانی کے ایام میں اسے ذبح کیا جائے گا اللہ کی خوشنودی کے لیے۔ یہ پہلا مقصد ہے کہ اس سے اٹیچمنٹ ہو اور پھر اس سے جدا ہوں اللہ کے لیے، اللہ کے حکم پر۔ یہ بھی قربانی کے مقاصد میں سورہ حج میں کہا گیا۔ دوسرا مقصد کہا گیا کہ کذالک سخرھا لکم لعلکم تشکرون، سورہ حج آیت نمبر 36۔ اس کا دوسرا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان جانوروں کو تمہارے لیے مسخر کر رکھا ہے۔ بیل ہے، اس سے تم ہل چلاتے ہو، گائے ہو، اس سے تم دودھ دوتے ہو اور جانوروں کی نسلیں بڑھاتے ہو، تجارت کرتے ہو۔ بھینس ہے، اس سے تم فائدہ اٹھاتے ہو۔ بکریاں ہیں، اس سے تم کاروبار کرتے ہو۔ اونٹ ہے، اس کو تم ٹرانسپورٹ کا ذریعہ بناتے ہو۔ یہ جتنی بھی جن سے قربانی کے 3 جانور ہیں، یہ شروع سے ہی انسانوں نے اس سے فائدہ اٹھایا ہے، یہ مانوس رہے ہیں، انہیں پالا ہے، انہوں نے یہ انسانوں کی ضرورت رہے گی۔ تو کہا جا رہا ہے کہ یہ تمہیں جو فائدہ پہنچا رہے ہیں، سخرھا لکم، جس کو تم نے مسخر کر لیا، جس پر تم قابو پا گئے، جن سے تم جیسا چاہو فائدہ اٹھا سکتے ہو، لعلکم تشکرون، آج انہیں قربان کرنا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ کنٹرول تمہیں دیا ہے اس پر اللہ کی بڑائی بیان کرو، اللہ کا شکر بجا لاؤ۔ پھر تیسرا مقصد ہے قربانی خدا کی عظمت و بڑائی کا اظہار ہے۔ یہی بات اسی آیت میں کہی گئی، وَكَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، کہ تم اللہ کی خدا کے نام پر ذبح کرنا اور خدا کی بڑائی اور عظمت کا یقین رکھنا، یہ قربانی کے مقاصد میں سے ہے۔ اسی آیت سے قربانی کے آداب اور ذبح کرنے کے آداب لیے گئے اور کہا گیا کہ بسم اللہ اللہ اکبر کہیں، اللہم لک و منکا کہیں، کہ اس اللہ کے نام سے جو بڑا ہے۔ اور فقہ میں آتا ہے کہ جب تک ہم بسم اللہ اللہ اکبر نہیں بولیں گے وہ قربانی نہیں ہوتی، وہ جانور حلال نہیں ہوتا۔ آپ لمبی دعا پڑھیں کہ نہ پڑھیں، بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر، اس اللہ کے نام سے ہم فدا کرتے ہیں، قربانی دیتے ہیں اور اسی کی بڑائی ہم بیان کرتے ہیں۔ اللہم لک و منکا، اے اللہ یہ تیرا دیا ہوا ہے اور تیرے لیے ہے، یعنی ہم کچھ نہیں ہیں، ہم جسے قربان کر رہے ہیں وہ بھی تیرا ہے اور ہم بھی تیرے ہیں۔ لک و منکا، تیرا دیا ہوا مال تیرے لیے ہم قربان کر رہے ہیں، تیری حکم پر ہم قربان کر رہے ہیں۔ قربانی کے یہ 3 مقاصد قرآن میں جہاں بیان کیے گئے، وہیں اس کے روحانی مقاصد بھی بتائے گئے۔ 14 پارے کا آغاز جس آیت سے ہوتا ہے وہ آیت ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ تم اس وقت تک ہرگز نیکی کے منزلوں کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ وہ چیز خرچ نہ کرو، قربان نہ کرو جو تمہیں محبوب ہو۔ اسی آیات کی تفصیل میں آگے ایک آیت ملتی ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی لوگ قربانی دیتے تھے۔ ہوتا یہ تھا کہ کعبۃ اللہ میں اپنے جانور ذبح کرتے اور گوشت کے ٹکڑے اور خون کے لوتھڑے
काबतुल्लाह की दीवारों पर लगा देते, लीप देते और ये समझते कि जिसको ज़्यादा जगह मिली उसको ज़्यादा सवाब और उसकी कबूलियत ज़्यादा होगी। तो यहाँ बताया गया कि तुम काबतुल्लाह में खून लगा देना या गोश्त लटका देना, इससे कुर्बानी के मकसद का कोई ताल्लुक़ नहीं। लन यनालल्लाहु लुहूमुहा वला दिमाउहा, अल्लाह को कुर्बानी के जानवर का न गोश्त पहुँचता है न खून पहुँचता है। वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम, जो चीज़ अल्लाह को पहुँचती है वो तक़वा और वो जज्बा कुर्बानी है जो कुर्बानी के अमल के पीछे कार फरमा है। ये है असल पूरी कुर्बानी की रूह, स्पिरिट जिसके लिए कुर्बानी रखी गई। इसको बताने के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुर्बानी के वक्त आपका जो अमल रहा, ज़रा तसव्वुर कीजिए उस मंज़र का जो ऊँट की कुर्बानी का होता है। ऊँटों की कुर्बानी, ऊँटों को सफ बस्ता खड़ा किया जाता है, एक के बाजू एक, और खड़े हुए ऊँट को नहर किया जाता है, ऊँट को ज़ुबा नहीं किया जाता, यानी उसके गले पर, नरकरे पर एक चोट लगाई जाती है खड़े खड़े ऊँट को, और वहाँ से एक फव्वारा उभरता है खून का और उसके बाद ऊँट गिर जाता है। तो वो सफ बस्ता खड़े हुए ऊँट और फिर उनका निकलने वाला खून का फव्वारा, क्या खुदा के फिदाकारों को ये पैगाम नहीं देता कि अल्लाह के फिदाकार सब बस्ता खड़े होंगे अल्लाह की बंदगी में, और जब वक्त आएगा तो वह ऐसे ही अपने आप को कुर्बान करेंगे जैसे ऊँट नहर हो रहा है, और खून के उस फव्वारे को देखकर अपना खून बहाने, खुदा की रज़ा के लिए अपने बाल बच्चों का खून बहाने का वो अहद कर ले। ये है वो मंज़र जो वो जज्बा कुर्बानी देता है जो लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर हम हासिल नहीं कर सकते। इसलिए कहा गया कि कुर्बानी जिस पर वाजिब है, अफजल यह है कि वो अपने हाथ से कुर्बानी करे, कसाई को कुर्बानी करने न दें, खुद अपने हाथ से करें। यहाँ तक आया है कि अगर आपको बहुत डर हो रहा है और आपके हाथ हिल रहे गए तो डबल हाथ भी लग सकता है, लेकिन आपका हाथ ज़रूर लगे उसमें। और जब डबल हाथ लगे तो कसाई को भी ये तरगीब दें कि तू भी बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर बोलो, तुम भी बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर बोलो, मैं भी बोलूँगा। और यहाँ तक कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से कहा, सही हदीस है, फ़ातिमा उठो अपनी कुर्बानी करो। तो इससे मालूम होता है कि औरतें भी कुर्बानी कर सकती हैं, बल्कि अफजल यह है कि उन्हें करना चाहिए। हमारे पास ये माना और अज्यूम कर लिया गया है कि अरे उनका नाम ले लिए तो बस क्या ज़रूरत है। नहीं, अगर आपको हज़रत सफ़िया बनना है, जंग खंदक में जब हर तरफ से दुश्मन घेर लिया था और एक काफिर किसी तरह किले में आ गया था, तो आपने उस काफिर का ख़वातीन को लेकर मुकाबला किया, उसको जहन्नुम रसीद किया, और इतने पर भी बस नहीं किया, उसके लाश को काफिरों के बीच में उस दीवार से, उस हदों से उसे फेंक दिया, ताकि काफिरों को अंदाज़ा हो जाए कि यहाँ सिर्फ चूड़ियाँ पहन कर बैठने वाली औरतें नहीं, वो मुजाहिदीन हैं जो जब काफिर इनके एरिए में आ जाता है ख़वातीन के, तो किस तरह उसे जहन्नुम रसीद कर सकती हैं, इतनी ताकत और इतना बलबूता रखती हैं। तो क्या उन औरतों से ये तवक्को है जो न मुर्गी काटें, न बकरा काटें, न कुर्बानी के वक़्त ये कहें कि मुझे डर होता है, तो वो कैसे वक्त पड़ने पर अपना खून या दूसरों का खून बहाने के लिए तैयार हों? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, फ़ातिमा उठो और अपनी कुर्बानी दो, यानी कुर्बानी के जानवर को ज़ुबा करो।
تو کم سے کم تو یہ کرنا چاہیے کہ باضابطہ طور پہ سارے کام چھوڑ دیے جائیں ذبح کرتے وقت، اور کہیں کہ کوئی کام نہیں ہوگا، بورچہ خانے میں کوئی نہیں رہیں گی، کپڑے پہنتے کوئی نہیں رہیں گی، تیار ہوتے کوئی نہیں رہیں گی، کیونکہ سب سے اہم عبادت ہے یہ. اور وہ منظر جو جذبہ دیتا ہے، جو میسیج دیتا ہے، 1000 تقریریں نہیں دے سکتے، ہزاروں روپے خیرات کر کے نہیں آ سکتا. اس لیے کہا گیا کہ سب بال بچے، عورتیں، مرد، سب وہاں پر اس منظر کو دیکھیں، دیکھ کر اس منظر کو یاد کریں جو ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں، اور یہ عہد کریں کہ اللہ یہ جان تیری ہے، جس طرح آج تو جانور کا مطالبہ کیا میں حاضر کر دیا، کل آپ مجھے چاہیں گے تو میں حاضر ہوں، میرے یہ ٹھہرے ہوئے پریوار حاضر ہے. کیا ہے اس کے لیے؟ جگر ہے. یہ جگر پیدا کرنا ہے، یہ عہد کی تجدید اور رینیول کرنا ہے، اور ہر سال کرنا ہے. جب یہ رینیول ہو جائے تو کیسے ہم اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو لگانے کے لیے ہمیں مشکل کیوں ہوگی؟ کیسے مشکل ہوگی؟ تو یہ وہ مقاصد ہیں جو قربانی کے ہیں. اب اس سلسلے میں ان اعتراضات اور ان بے تکی باتوں کو بھی آپ تھوڑا سا تازہ کر لیجئے. جب قوانین بن گئے، قربانی دینے کے مواقع نہ رہے، تو کچھ نے کہا کہ صدقہ اور خیرات کر دو، اللہ دلوں کو دیکھنے والا ہے. دوسرے تو پہلے سے کہہ ہی رہے تھے، اپنوں میں سے بھی کچھ لوگوں نے کہا، لیکن جمہور علماء نے یہ بات کہی کہ کسی قیمت پر قربانی کے عمل کو ترک نہیں کیا جانا چاہیے، اور قربانی کے عمل کا بدل کوئی خیرات اور کوئی صدقہ نہیں ہو سکتا. تھوڑی دیر کے لیے سوچئے، آپ قربانی دیتے ہیں، ہم قربانی دیتے ہیں، کسی کے 25,000 خرچ ہو رہے ہیں، کسی کے 40,000 خرچ ہو رہے ہیں، کوئی 75,000 خرچ کر رہا ہے، کوئی 1,00,000 خرچ کر رہا ہے. کیا 1 پیسہ تو مل رہا ہے ہم آپ کو؟ ادھر خون بہا دیے، ختم گئے 1,00,000 روپے. تو 1,00,000 جو محنت سے کمائے سو ہے، ایسا گلے پہ چھری پھرا دیے تو چلے گا. تو اس کے بعد جو دل کی تربیت ہوتی ہے، اللہ سے بندہ قریب ہوتا ہے، مال سے دور ہوتا ہے. کیا یہ میسیج کیا ہم 1,00,000 روپے غریبوں کو دے کے حاصل کر سکتے ہیں؟ اور اسی لیے باوجود قوانین بننے کے کوشش کریں کہ جتنی اجازت ہے، اگر گائے کی اجازت نہیں ہے تو بکرا دیا جائے، اور اگر بالفرض یہ مان لیا جائے کہ کچھ بھی اجازت نہ ہو، تب بھی قربانی کا عمل اس مقام پر نہیں تو ایسے مقام پر دیا جائے گا جہاں پر اس کا اجازت اور پرمیشن ہے. قربانی کے عمل کا کوئی بدل نہیں ہو سکتا. الحمدللہ ثم الحمدللہ ملت اسلامیہ کو گمراہ کرنے کی بہت کوشش کی گئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول نے جو ہماری تربیت ایمان پر باقی رکھنے اور جذبہ قربانی کو تازہ رکھنے کے لیے جو پروسیس بنایا ہے، اس پروسیس کو تھامے ہوئے گئے، پکڑے ہوئے گئے. جتنے روکنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، قربانیاں اتنی ہی بڑھتی جا رہی ہیں. محترم حضرات، قربانی کے ان مقاصد میں جہاں اس فرد کے لیے بہت سے فائدے ہیں، وہیں معاشرے کے لیے بھی بہت سے فائدے ہیں، اسے گنانے کی ضرورت نہیں ہے. بہت سے کاٹنے والوں کے لیے اجرت کا سامان ہوتا ہے، اور ایسے لوگوں کے لیے گوشت کھانے کا سامان ہو جاتا ہے جنہیں گوشت مہینوں نہیں ملتا. بکرے کا گوشت تو جب ٹائیفائڈ ہوتا ہے، کوئی بیماری آتی ہے، پرہیز کے طور پر کھاتے ہیں بعض جگہوں پر، تو ویسے جب غریبوں کو بکرا کھانے ملتا ہے، اس کے گردے کلیجیاں کھانے ملتے ہیں. تو یہ فوائد ہیں. پھر اس کی جو چرم ہوتا ہے وہ بھی خیرات کرنا ہے. ساری چیزیں پورے مفاد، انسانوں کے مفاد کے لیے، مسلمانوں کے مفاد کے لیے، سب کے لیے اس میں یہ بھی ایک مقصد ہے.
پھر اس سلسلے کی یہ بات کہ میں نے جو آیت ابتدا میں پڑھی اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان کر دو قربانی کرنے سے پہلے ان صلاتی میری نماز و نسکی میری قربانیاں اور مناسک عبودیت میرے سارے عبادت کے رسم و محیایا میری زندگی و مماتی اور میری موت للہ رب العالمین رب العالمین کے لیے ہوگی. لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین. میں اس رب العالمین کی ذات میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرا تھا اور میں سب سے پہلے ایمان کی تجدید کر کے مطیع و فرما بردار بندہ بننے والا ہوں. یہ اعلان اور یہ اظہار، یہ تجدید ایمان، یہ رینیول ایمان کا ہر سال کرایا جاتا ہے. ہر دن دعائے قنوت کے ذریعے واجب الوتر میں کرایا جاتا ہے اور ہر سال سنت ابراہیمی کو زندہ کر کے قربانی کے ذریعے کرایا جاتا ہے. پھر یہاں پر قربانی کے طریقے میں دیکھیے، جب یہ دعا پڑھ کر بسم اللہ اللہ اکبر اللہم لک و من کا پڑھا جاتا ہے، پھر اس کے بعد ذبح کیا جاتا ہے. ذبح کرنے کے بعد کی جو دعا ہے وہ بھی بڑی اہم ہے. اللہم تقبل منی، اے اللہ آپ اس کو قبول کر لیجئے، کما تقبلت من خلیلک ابراہیم و حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے قبولیت کی آپ نے ابراہیم علیہ السلام کی قربانی جس کا سرٹیفکیٹ سورہ صافات میں دیا، اور اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیاں کو قبولیت کا درجہ دیا. اے اللہ یہ بھی قبول کر. منی بولے تو میری طرف سے. اب اگر وہ زیادہ لوگوں کی طرف سے حصے ہیں تو من بول کے نام بھی بول سکتے ہیں. اب 5 منٹ ہیں میرے پاس. 5 منٹ میں جب اتنا اہم اس کے مقاصد ہیں تو یہ کس پر واجب ہے؟ ہر اس خوشحال آدمی پر واجب ہے جس کے پاس ضرورت اصلیہ سے زیادہ نصاب کے مقدار کی مال بچ جائے. یعنی بالفاظ دیگر جس پر صدقہ فطر واجب ہے اس پر قربانی واجب ہے. یہاں فقہ کی اصطلاح میں یہ بہت اہم بات ہے، جس پر زکوٰۃ واجب ہے اس پر قربانی واجب ہے نہیں کہا گیا. جس پر صدقہ فطر واجب ہے اس پر قربانی واجب ہے. نصاب البتہ زکوٰۃ کا ہے، لیکن زکوٰۃ کی شرطیں الگ ہیں. قربانی کے لیے صرف ایک شرط ہے، وہ یہ کہ ضرورت اصلیہ یعنی کھانے پینے کے رہتے ہوئے سب ضروری کام کرتے ہوئے 52.5 تولے چاندی حدیث میں نصاب ہے، سونا نصاب نہیں ہے. اس کے مقدار اگر کسی کن پیسے بچ رہے ہیں تو اس پر قربانی واجب ہے، اسے قربانی دینا چاہیے. یہی توکلت علی اللہ ہے. پھر قربانی جو نہ کرے اس کے متعلق صحیح حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو استطاعت رکھتے ہوئے قربانی نہ کرے اسے میری عیدگاہ کے قریب نہیں آنا چاہیے. کیسی وعید ہے آپ اندازہ کیجئے. عیدگاہ نہیں، عیدگاہ کے قریب بھی نہیں آنا چاہیے اس کو. 3 دن قربانی کے ہیں، 10، 11، 12. ان تینوں دنوں میں قربانی کرنا ہے، اجازت ہے. اور اس کے لیے مزید کچھ باتیں سوال جواب میں ہم مسائل قربانی، اس کے وجوب اور اس تعلق سے کچھ باتیں ہم تبادلہ خیال کے ذریعے سمجھیں گے. بہرحال اس میں اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول نے کتنا پیارا پروسیس
بنایا ہے, آپ اس پر غور کریں. پوری دنیا کے لوگوں کو اس عمل میں, حج کے عمل میں, قربانی کے عمل میں, ہر ایک کو ایک اٹیچ کر دیا ہے. ہر اہل ایمان کسی بھی لیول کا رہندے, بچہ رہندے, مرد رہندے, عورت رہندے, کیسا کیسا اٹیچ کریں. بولے جو قربانی دینے والا ہے اسے فرسٹ ذی الحجہ سے چاہیے کہ وہ ناخن نہ ترشوائے, ناخن نہ کٹوائے, بال نہ ترشوائے. بغل کے بال ہوں اور دیگر جگہوں پہ جو بھی بال ہوں, کہا گیا کہ یہ بھی ایک قربانی ہے. بالاں بکھرے ہوئے, آفس کو جا رہی ہیں, کالج کو جا رہی ہیں, دیکھنے والا بڑا رہے کیا اتنی بھی فرصت نہیں ہے کیا. کوئی سمجھ رہا ہے کیا اللہ آدمی ہے, داڑھی بڑھ گئی ہے, مچھیاں بڑھ گئیں. بے شک یہ اللہ کے لیے ہم نے چھوڑ دیا ہے. یہ بھی قربانی ہے نا, تو ہینڈسم دکھتی ٹرم کرت نہیں, اللہ کا حکم ہے. ہم 10 دن تک جب تک قربانی نہ ہو ہم نہ ناخن کٹائیں گے نہ بال ترشوائیں گے. اور اس میں یہ بھی مستحب کہا گیا ہے آداب میں کہ جو قربانی نہیں دے رہے انہوں بھی قربانی دینے والوں کے عمل میں شامل ہو, جو اللہ میں اجر دیں گا. تم لوگ بھی نکو کٹو جو قربانی نہیں دے رہے. اب ہم دیکھتے ہیں آداب نہیں معلوم رہنے سے جیسا جیسا عید آتی ہے حجام کے دکانیں بھرے ہوئے رہتے ہیں. کم سے کم ہم لوگ گھر میں ہر ایک یہ کوشش کرنا, سنتیں ہیں لیکن اس سے جو جذبہ آتا ہے, آپ دیکھو نوجوان بچہ کیسا اچھا ٹرم کر لے کے جاتا ہے, 10 دن ایسی داڑھی ادھر ادھر نکل جاتی ہے, ناخناں بڑھ جاتے ہیں, قیدی کے جیسے دکھتے. بے شک ہم اللہ کے فدائی اور اللہ کے سپاہی اور اللہ کے قیدی ہیں. یہ بتانا ہے, اس کا اظہار ہونا ہے بالوں سے, ناخنوں سے, عمل سے. اور پھر ایام تشریق میں دنیا کے کونے میں جہاں بھی ہو, مرد پڑھنا بول کے نہیں, عورتیں بھی پڑھنا ہے. ہر فرض نماز کے بعد گھر میں نماز پڑھ رہی تو آپ تکبیر پڑھنا ہے. 9 ذی الحجہ کی فجر سے 13 ذی الحجہ کی عصر تک ایک مرتبہ بآواز بلند پڑھنا واجب ہے اور 3 مرتبہ پڑھنا سنت. کیسے آپ سب کو شامل کر دی, پوری دنیا اس پروسیس میں شامل ہو گئی. اللہ کی بڑائی, قربانی کا عمل, ایک اٹیچمنٹ ابراہیم علیہ السلام سے, حاجیوں سے, قربانی دینے والوں سے ایک نسبت. میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس ذی الحجہ کے ماہ کو ہمارے لیے تعلیم اور تربیت کا ذریعہ بنائیں. وآخر دعوانا رب العالمین. سوالات کے لیے وقت دیا گیا ہے 10 منٹ ہے. کچھ آپ کو معلومات لینا ہے تو سوال کر سکتے ہیں. بولیے. گوشت ہمیں گائے کا کھانے کے لیے مل رہا, گائے کا قربانی کے لیے ہم کیوں ڈرنا اس کے لیے؟ سوال ختم ہو گیا. کھانے کے لیے مل رہا ہے تو قربانی کے لیے کیوں ڈرنا؟ اصولی بات پہلے تو یہ ہے کہ آپ کے پاس آلٹرنیٹ ہے, اس آلٹرنیٹ کو آپ اختیار کریں. اور یہ بولنے کی بات نہیں ہے کہ جس کو جہاں موقع مل رہا ہے وہ ہم اس اسٹیج سے نہیں کہیں گے. جو بھی سہولت جس کو حاصل ہے سہولت سے کام کریں, لیکن اس کے لیے مہم چلانا, قانون کے خلاف بولنا, غیر قانونی کام عمدن کرنا, اس پر اڑنا, اپنے لیے مسائل پیدا کرنا, دوسروں کے لیے مسائل کھڑا کرنا, یہ مناسب نہیں. جہاں پہلی چیز ہم تو کہیں گے کہ ترجیح آپ ان چیزوں کو دیں جس کی اجازت ہے.
اگر نہیں دے سکتے، جہاں سہولت ہے، موقع ہے، حکمت کے ساتھ، ہم ڈرانے کے لیے نہیں بول رہے ہیں، حکمت کے ساتھ آپ اس کام کو انجام اور دیتے ہیں لوگ، اس کو بولنے کی ضرورت نہیں۔ پہلے دن قربانی کرنا افضل ہے، جیسا جیسا وقت گزریں گا اس کی افضلیت میں کمی آئے گی۔ البتہ یہ حدیث بھی ہے کہ قربانی کے ان 3 دن کے ایام میں اللہ تعالیٰ کو قربانی سے بڑھ کر کوئی عمل محبوب نہیں، یعنی ہم دوسری عبادتیں ہم کتنے بھی کرو، اصل عبادت، ٹاپ کی عبادت ان 3 دنوں میں جو ہے وہ قربانی ہے۔ تو یہ اس لیے ہے کہ کوئی بھول جاتے ہیں، کسی کو موقع نہیں ملتا، کوئی سفر پہ رہتے ہیں، کسی کو کچھ مجبوری ارینجمنٹ نہیں ہوتا، تو یہ شریعت کیا ہے، الحمدللہ قابل عمل ہے، سب کے لیے قابل عمل، قابل قبول۔ یہ اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین ہے کہ سب کے لیے آسانیاں ہیں۔ اس کے مرحومین کے نام سے قربانی دے سکتے ہیں، اس میں 2 چیزوں کا لحاظ بہت ضروری ہے۔ پہلی چیز یہ کہ اگر میں مرحومین کے نام سے قربانی دے رہا ہوں اور میں صاحب نصاب ہوں تو پہلے میں اپنی قربانی دینا جو واجب ہے۔ مرحومین کی جانب سے قربانی کرنا سنت اور مستحب ہے، تو بالکل مرحومین ہمارے والدین ہیں، ہمارے محسنین ہیں، آپ ان کے نام سے دے سکتے ہی نہیں، اگر اللہ تعالیٰ موقع دیا ہے تو دینا چاہیے۔ اور سب سے بڑے محسن اعظم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جن سے ہم کو دین ملا، اگر موقع ہے، اللہ میں استطاعت دیا ہے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے دینا چاہیے، کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ 10 سال میں رسول اللہ کے ساتھ مدینے میں رہا، 10 سال آپ قربانی کرتے رہے اور ہر قربانی میں 60 سے زیادہ اونٹ آپ نہر کرتے تھے۔ جیسا حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ 2.5% زکوٰۃ تو بخیلوں کا نصاب ہے، منیمم ہے۔ اسی طرح ایک آدمی کا ایک حصہ وہ منیمم ہے، ضروری نہیں ہے۔ ایک آدمی ایک گائے بھی اپنے نام سے دے سکتا ہے، 10 گائے دے سکتا ہے، 50 بکرے دے سکتا ہے، کیونکہ اس کے مقاصد میں یہ ہے کہ بھوکے بھی کھا لیں بکرا۔ تو ظاہر ہے ایک بکرے کا اجر، حضرت علی بولتے ہیں ہر عمل کا اجر اس کے فہم کے مطابق ملے گا۔ ہاں، تو واجب تو ایک سے ادا ہو جائے گا، لیکن رشتہ داروں بہت غریب ہیں، کبھی بکرا کا ایسا نہیں ہے، پوروں کو آپ کھلا رہی ہیں، پھر غیر مسلموں کی آپ دعوت کرنا چاہ رہی ہیں، مٹن بریانی بنا تو متاثر ہو۔ تو بولنے کا مطلب پہلے واجب ادا ہونا ہے، میں دینا، اس کے بعد سنت کو جانا۔ عموماً کیا کرتے ہیں لوگ، ہاں نہیں ہمارے ابا کے نام سے ایک دے دے رہا ہوں، ارے تمہارا میں صاحب نصاب نہیں ہے، پھر ابا کا کہیں دے رہے کچھ اپنے نام سے دیا۔ تو اگر اللہ میں آپ کو استطاعت دیا ہے تو آپ دے کے پھر ابا کا دیں۔ قربانی میں نفل قربانی میں ایک سے زیادہ گنجائش ہے، نفل قربانی میں ایک سے زیادہ لوگوں کا نام لیا جا سکتا ہے، واجب میں نہیں، واجب تو ایک ہی ادا ہوتا ہے۔ ابھی جو حالات بنے تھے کووڈ کے، کچھ علماء کی رائے، غالب رائے یہ تھی کہ واجب قربانی دیو، نفل قربانی کو اوائڈ کرتے ہوئے جو لوگوں کو وہ طبی امداد کی ضرورت ہے، بہت زیادہ پریشان حال ہیں، کووڈ سے لٹ گئے ہیں، پٹ گئے ہیں، ویسے لوگوں کو ہم پیسے دیں، تو وہ ترجیح بنیاد پر ہم دیکھ کے نفل کے خواتین بھی اس میں حصہ لے سکتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ مرحومین کے نام سے جو قربانی دی جا رہی ہے اس کا سارا گوشت تقسیم کر دینا چاہیے۔ قربانی اور عقیقے کے گوشت کے مسائل الگ ہیں، نظر اور منت
اور جو واجب قربانی ہو جاتی ہے اس کے مسائل الگ ہیں. یعنی جو قربانی ہم بولے تھے اگر ایسا بیٹا پیدا ہوا تو میں ایک بکرا کاٹوں گا، پاس ہو گئے تو ایک بکرے کاٹیں گے، ویسے چیزوں کو نظر اور منت کہتے ہیں. اللہ کی منت مانگنا چاہیے، صدقہ ہے وہ، تو وہ صدقے کا گوشت ہم نہیں کھانا چاہیے اور اپنے قریبی رشتہ داروں کو یعنی بیٹا بیٹی کو بھی نہیں دینا چاہیے. جہاں تک قربانی اور عقیقے کا معاملہ ہے، یہ خود بھی کھا سکتے ہیں، دوسروں کو بھی دے سکتے ہیں. اب اس میں ایک چیز یہ کہ اتنا اٹیچمنٹ ہونا چاہیے. قربانی اپنے گھروں میں ہو جہاں موقع ہے. بہت سے لوگ خواتین کی طرف سے یہ رکاوٹ آتی ہے کہ میرا گھر بہت اچھا ہے، چھوٹا ہے، بکرا کاٹے تو خون کے چھینٹے ہوتے ہیں، گندگی پھیلتی ہے. یہ سب کیا ہے؟ یہ ایک طرح کے تکبر کی علامت ہے. ہمیں اتنا اٹیچمنٹ ہونا چاہیے کہ ضرور گندگی صاف کریں گے، خون کے چھینٹوں کو بھی ہم انگیز کریں گے، اپنے گھر میں قربانی دیں گے یہ، اور پھر اسے کھائیں گے بھی. بعض لوگ روزانہ بڑے کا گوشت نہیں کھاتے، لیکن الحمدللہ ہم نے دیکھا ہے کہ قربانی کے دن وہ خاص طور سے قربانی کا گوشت کھاتے تھے. ڈاکٹر عبدالقیوم صاحب مرحوم اللہ مغفرت کرے. تو یہ ایک اٹیچمنٹ کی بات ہے. مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ تو تفسیر میں اسے ایمان کے جانچنے کا معیار بھی بتا دیے، اگرچہ کہ وہ موجودہ حالات میں وہ لمیٹڈ وہ جو حصہ ہے اس پر کلام کیا جا سکتا ہے. قربانی کے دن قریب آ رہے ہیں، ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، تو کیا ادھار لے کے ہم قربانی دے سکتے ہیں؟ ادھار لے کے قربانی دی جا سکتی ہے بشرطے کہ آپ کا ادھارا واپس آنے کی گارنٹی ہو. ایک شرط. دوسری شرط، آپ نے کسی سے قرض لیا ہو تو پہلے وہ قرض ادا کر کے قربانی دے. پابندیاں لگا کے پابندیاں لگا کے گورنمنٹ کے قوانین تو ہیں نا. گورنمنٹ کے قوانین کی جو پابندیاں ہیں وہ ہم پابند قانون شہری بنے. جماعت اسلامی تو یہی کہے گی. قربانی کے جانور میں عقیقہ کر سکتے ہیں کیا؟ بالکل کر سکتے ہیں. قربانی اور عقیقے کے احکامات ایک ہی ہیں، البتہ دوسری چیز نہیں ملا سکتے. یعنی ایک جانور میں 7 حصے ہیں، 5 قربانی کے ہو رہی ہیں، بیٹے کے عقیقے کے 2 حصے ملا سکتے ہیں. ایک جانور ایک قربانی، یعنی کہ ایک جانور ایک خاندان کی قربانی، یہ کیا مسئلہ ہے؟ بہت اچھا سوال ہے یہ احناف کے نزدیک یہ نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ اس کی 2 بڑی دلیلیں ہیں. پہلی دلیل تو یہ ہے کہ جو استطاعت والی حدیث ہے، استطاعت رکھتے ہوئے جو قربانی نہ دے وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ ہے. دوسری دلیل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 سے زائد قربانیاں ایٹ اے ٹائم کی. تو بعض لوگوں کے پاس دلیل یہ ہے کہ ایک گھر ایک قربانی کافی ہے. ان کے پاس بھی اپنی دلیل ہے. وہ ایک مسلک ہے. ہم جہاں جو مسلک میں آسانی دکھی وہ لینا مناسب نہیں ہے. ہم ایک مسلک کو اختیار کرنا زندگی. تو ہماری اکثریت بر صغیر میں احناف ہیں، حنفی ہیں زیادہ، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل بہت مضبوط ہے، کیونکہ ایک فرد سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مسلمان سے مخاطب ہیں کہ جو شخص، اس حدیث کے الفاظ ہیں، جو شخص جو گھر بول کے نہیں ہے، جو خاندان بول کے نہیں ہے، جو شخص استطاعت رکھتے ہوئے قربانی نہ دے وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے. تو جس کا استطاعت ہے اس سے مطالبہ واجب ہے. گوشت نہیں کھانے کا جو مسئلہ ہے تو وصیت کی قربانی کے ذمہ میں ہے، اور اگر وصیت کے ہم کسی بزرگ کے نام پر قربانی دے رہے ہیں تو اس میں گوشت نہیں کھانے کا کھانے نہیں کرتا. یہ ایک بات وصیت
की है। मोहतरम जफरुल्लाह खान साहब बता रहे हैं, वसीयत का भी वसीयत करके मर गए, मेरे इसमें से कुर्बानी दियो, तो वो भी क्या है, हालांकि वो मर गए, मरने वाले के ऊपर से कलम उठा लिया जाता है, तो उन पे वाजिब नहीं है, सिर्फ उनकी वसीयत पूरी करना है। तो वसीयत का मसला भी सदक़े के अहकामात में आता है। कुर्बानी का गोश्त खाना चाहिए, और उमूमन हम अब तक ये बोलते थे कि 3 हिस्से करना, एक अपने लिए, एक अक़रबा के लिए, कुर्बा के लिए। लेकिन अब एक ख्याल ये है, अगर किसी के पास कोई अहले कसीरुल अयाल है, एक बकरा काटे हैं, 7-8 बच्चे हैं घर में, तो अब आपको बांटना ज़रूरी नहीं है। आप अपने बच्चों को खिलाओ, क्योंकि 3 दिन खाने के हैं, ये 4 दिन रोज़ा हराम है, 10, 11, 12, 13, और फिर रमज़ान के दिन कुरान में है ये 5 दिनों का रोज़ा साल में हराम है। कई को हराम करे, खाना पीना बोल के करे, हाँ, तो एक शवाल का, तो अगर एक बकरा काट ले रही, 7-8 लोग हैं, तो कितना मिलता बोल के 2 दिन 3 दिन खाए तो भी पौको किलो भी नहीं मिलता, आधा किलो। तो उलमा बोलते हैं खुद ही खा लियो, बच्चों को तो ईद करने दियो, अच्छा दिल भर के, पेट भर के। असल में वो 3 तकसीम जो है वो मुस्तहिब है, वाजिब नहीं है। मुस्तहब है, वो उलमा की राय है। और अगर इससे 2nd डिग्री में हमारे रिश्तेदारी जितने गरीब हैं, उनके पास रोज बकरे का गोश्त अवेलेबल नहीं है, तो रिश्तेदारों को दियो, अपन रख लियो। मकसद ये है कि आपके बच्चों पे भी सदका होना। सबसे अफजल सदका कौन सा है, रसूलुल्लाह से पूछे तो बोले कि तुम्हारी बीवी के मुंह में जो लुक़मा डालते हो वो अफजल सदका है, तुम्हारे बच्चों के मुंह में जो लुक़मा खिलाते हो वो अफजल सदका है। जी, हम जिस मुल्क में हैं, यहाँ पर सेकुलरिज्म है। सेकुलरिज्म जब बना कानून, तो देश में हर मजहब के आदमी को अपने मजहब पे चलने का हक है। तो ये कुर्बानी हमारे मजहबी हक है, हम उसको गवर्नमेंट पे फाइट कर सकते हैं। बिल्कुल आप सही कर रहे हैं, फाइट कीजिए, जब तक कानून तब्दील नहीं होता आप बिल्कुल फाइट करते रहना। लेकिन नासिरुद्दीन साहब, गाय काटने पे पाबंदी नहीं है, कानून में मंजूर नहीं हुआ। बिल्कुल कानून है, कानून बराबर अपनी जगह है। चैलेंज कर सकते शोएबुल्लाह खान साहब एक सवाल पूछ रहे हैं कि बहुत से लोग अपने नाम पे नहीं देते, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे देते हैं। तो ये हुजूर से मोहब्बत की अलामत तो है, लेकिन सही बात यह है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ये चाहते हैं कि आप वाजिब अगर कुर्बानी है तो आप अपने नाम से दें, आपको भी अजर मिलेगा। आप दुरूद शरीफ पढ़ लें तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मिलेगा। सवाल है, जो जिनके कारोबार बीसी के चिट्ठा चलाने के हैं, अगर वो कुर्बानी करके घर को गोश्त भेजें तो खा सकते हैं? ये भी अच्छा सवाल है। जब एक जानवर में 1 से ज़ायद लोग जमा हो रहे हैं तो इस बात का ज़रूर लिहाज रखें, और उनको अगर आप मुश्तबा समझ रहे हैं किसी को, तो उन्हें ताकीद करें कि अपना हलाल की कमाई इसमें लगाएं, वरना अगर एक की भी हराम की कमाई लगी तो पूरा जानवर की कुर्बानी रद्द कर दी जाएगी, मुस्तरद कर दी जाएगी। रिश्वतखोर भी तो इसमें रिश्वतखोर आ जाते हैं, सूदखोर आ जाते हैं। लेकिन ये सब हमारे को इख्तियार नहीं है कि हम जासूसी करते फिरें, ये उनका और अल्लाह का मामला है। रिश्वत लेता तो तनख्वाह भी तो मिलती है ना, तनख्वाह के पैसे से दे रहा हूँगा। हम हुस्न ज़न रखें, लोगों के ऊपर इल्ज़ामात लगाने, उनको दूर करने, उनको मुतनफ़िर करने। ठीक है भाई, अगर कोई एक राय ये भी है कि कुछ लोग अगर ऐसे हैं जिनका गालिब कमाई हराम की मानी जाती है, तो उनके जानवर अलहदा से ये करें और गरीबों में तकसीम कर दें, दूसरे शामिल ना हो। ख़वातीन अगर कुछ है तो ज़रा मरफजरा ठहरे। ख़वातीन में अगर है तो वही होना वक्त खत्म हो चुका है। जिस तरह ज़कात हर एक पर अलग अलग वाजिब है, इसी तरह कुर्बानी भी अलग अलग वाजिब है। यानी
शोहर पर अपनी वाजिब है और अगर बीवी साहिब निसाब है तो उसका अपना वाजिब है। लेकिन यहाँ पे एक इसमें लचक ये है कि शोहर नामदार बीवी के नाम से भी कुर्बानी दे सकते हैं, उनसे पैसे नहीं लेके भी दे सकते हैं, ऐसे शोहरा अगर हैं तो। और ऐसी बीवियां भी हो सकती हैं जो शोहर से पैसे नहीं लेके शोहर के नाम की, बच्चों के नाम की भी कुर्बानी दे सकते हैं, भाइयों की तरफ से भी दे सकते हैं कोई भी। ये एक ऐसी इबादत है, लेकिन उनके इल्म में लाना कि देखो आपकी कुर्बानी के पैसे मैं दे रहा हूँ और आपका भी नाम इसमें शामिल है। अभी सवाल और जवाब का वक्त खत्म हो चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने आज मुतालिया कुरान और तकरीर के ज़रिए से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी और कुर्बानी के मसाइल पर काफ़ी अच्छी मालूमात हमारे सामने आई हैं। इसके बाद हमारी और एक नशिस्त होने जा रही है। मैं ज़्यादा वक्त न देते हुए आपको बताते चलूँ